اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرا بخاری نے۔ اشبیل کی ننیال خاصی آزاد خیال اور پیسے والی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے رنگ بھی خوب گورے گورے، باقی کسر فیشن اور ہنسی مذاق کی عادت سے پوری ہو جاتی۔ ان کی فیملی میں لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ تھیں، اور جو لڑکے تھے بھی وہ بھی تو نہ زیادہ پرسنالٹی رکھتے تھے اور نہ ہی اشبیل کی طرح بات سے بات نکالنے کے ماہر تھے۔ سو اپنی ننیال میں اسے خاصی مقبولیت حاصل تھی، اور یہ مقبولیت سنیا کے دل میں وسوسوں کی جگہ دیتی۔ اس کی کزن بات بے بات اشبیل کو جتاتی، تمہاری منگیتر بہت خاموش، بڑی الگ تھلگ رہنے والی لڑکی ہے، اس کا مزاج تم سے بالکل مختلف ہے، بہت سادہ نظر آتی ہے وہ، یہ لوگ شاید گھر میں ہی بند رہتے ہیں، سنیا کو فیشن کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ اور جب یہ باتیں سنیا کے کانوں میں پڑتیں دل بیٹھ سا جاتا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اشبیل اسے ناپسند کرنے لگے، وہ بھی انہی باتوں کی روشنی میں اسے یہ احساس ستائے۔ سنیا زمانے سے پیچھے ہے، وہ ان کے ہاں ہونے والی تقریبات میں شرکت سے گریز کرنے لگی تھی، مگر امی نے اسے زیادہ دیر بہانے بنانے نہیں دیے۔ وہ کہتی اگر تمہیں اس کی ننیال پسند نہیں ہے تو بھی اب جانا تو ہے ہی کہ تمہیں ساری زندگی ان لوگوں سے ملنا ملانا رکھنا ہے، آخر وہ تمہاری آنٹی کے رشتہ دار ہیں، اور ان لوگوں کا تمہارے تایا جان کے ہاں آنا جانا بھی بہت ہے۔ خود کو بدلو، یوں اپنے خول میں کب تک بند رہو گی؟ تمہاری آنٹی اور اشبیل بھی برا منائیں گی، جانتی تو ہو وہ اپنی خالہ ماموں کی فیملی کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنا خوش رہتا ہے ان کے درمیان۔ ہاں یہ تو تھا، وہاں جا کر تو اشبیل کے کہکے ہی نہیں رکتے تھے، کتنا فری تھا وہ نازو اور روبی سے، وہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے بھول ہی جاتی کہ وہ لڑکا ہے، ہر موضوع پر کھل کر باتیں ہوتی، کسی تقریب میں تیار ہو کر آتی، اس کے سامنے آ کر ٹھہر جاتی، ایک ادا سے پوچھتی اچھی تو لگ رہی ہوں نا، کسی فلم پر بات ہوتی، تبصرے ہوتے، ہر وہ سین جو پسند آیا ہوتا ڈسکس ہوتا، ان میں سے بہت سی باتیں لڑکے لڑکیوں کی کرنے کی نہیں ہوتی تھیں۔ سنیا سنتی تو دل پر بوجھ سا آ گرتا، اشبیل بھی ایسی باتیں کرتا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہے، یہ لڑکیاں جو بھی کہیں اشبیل کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے چاہنے میرے سوچنے سے بھلا کیا ہوتا ہے، بس مجھے تو اس محبت نے مروایا ہے۔ لوگ بھی محبت کر کے یوں ہی جلتے مرتے ہیں، یا صرف میرے ساتھ ایسا ہے؟ باجی اشبیل بھائی آئے ہیں۔ وہ واشنگ مشین لگائے کپڑے دھونے میں مصروف تھی جب اسجد نے آ کے اشبیل کی آمد کی اطلاع دی۔ جہاں اس کی آمد سے خوشی ہوئی وہیں اس خیال سے شرمندہ بھی ہونے لگی، اتنا خراب حلیہ یوں اس کے سامنے جاؤں گی، وہ کیا سوچے گا؟ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اشبیل کے دل میں اسے دیکھ کر یہ خیال ابھرے کہ اس کی منگیتر بہت عام سی لڑکی ہے، وہ اس کی نظروں میں ہمیشہ اپنے لیے پسندیدگی دیکھنے کی تمنائی تھی۔ اب جو اس کی آمد کا سنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، بال بکھرے اور کپڑے تھے بھی پرانے تھے، اور پھر کہیں کہیں سے بھیگے ہوئے بھی تھے۔ ہیلو جل پری، وہ اچانک ہی چلا آیا، بڑی شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہاتھوں سے بال سنوارنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ بڑی اچھی لگ رہی ہو کام کرتی ہوئی، پتہ ہے ہمارے سب عزیزوں کے ہاں ایسے کام ماسیاں کرتی ہیں، تم خود کر رہی ہو، یقیناً یہی راز ہے تمہاری اسمارٹنس کا۔ پتہ نہیں وہ تعریف کر رہا ہے یا مذاق، وہ نہ تو مسکرا سکی نہ جواب میں کچھ کہہ سکی، بس ہاتھوں سے بکھرے بال سمیٹتی رہی اور چہرہ مزید جھکا لیا۔ میرا خیال ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر یوں شرما کر الٹی سیدھی شکلیں بنائی جائیں اور ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپانے کی کوشش فرمائی جائے۔ جی نہیں تو، وہ مزید ہونک دکھائی دینے لگی۔ اب کیا ہوا ہے یار، کوئی خوفناک بات کر دی ہے میں نے؟ رنگت اڑ گئی ہے۔ وہ یقیناً جھلا گیا تھا۔ سنیا کو خود پر غصہ آیا، مگر کرے تو کیا کرے؟ میں چائے لے کر آتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ گھبراہٹ میں یہی کہہ کر کھسکنا چاہا۔ کہاں بیٹھوں؟ ٹب کے کنارے پر یا واش بیسن پر چڑھ جاؤں؟ اوہ، اس کی صورت رونے والی ہو گئی۔ آپ اندر آ جائیں۔ تم نارمل انداز میں نہیں مل سکتی، ہر وقت چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی کیوں محسوس ہوا کرتی ہیں؟
ہر وقت چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی محسوس کیوں ہوتی ہیں؟ وہ ہنس رہا تھا، اس کا مطلب ہے خفا نہیں۔ سو ہلکی پھلکی ہو کر وہ بھی مسکرا دی۔ بے وقوف، وہ اتنا کہہ کر بڑے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ کی ہنسی غائب ہو گئی۔ میں بے وقوف ہوں تو نہیں، مگر اس کے سامنے واقعی بے وقوفیاں کر جاتی ہوں۔ اب کیا سوچنے لگی؟ کیا چائے بنانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، لا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں کچن کی طرف بڑھی۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اس کے پوچھنے پر اچانک قدم روکنے پڑے۔ گرتے گرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، اشبیل کچھ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن پر جی بھر کے شرمندہ ہوا جا سکتا تھا۔ سو اس نے یہی کیا۔ اشبیل بھائی، باجی نے گاجر کا حلوہ بنایا ہے، کھائیں گے؟ اسجد چلا آیا۔ اچھا، یہ گاجر کا حلوہ بھی بنا لیتی ہیں؟ حیرت کا اظہار ہوا، وجہ ثانیہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ جی ہاں، گاجر کا حلوہ، کھجور کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، اور باجی وہ کون سا حلوہ ہوتا ہے جس کا رنگ کالا کالا سا ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ جواب دیے بغیر چلی آئی۔ امی کو بھی آج ہی جانا تھا۔ اشبیل کی آمد کی خوشی بہت تھی، دل اچھی تال پر دھڑک رہا تھا، مگر ایک بے چینی اور گھبراہٹ طاری تھی۔ جیسے تیسے چائے بنائی، شکردان اٹھایا، چینی ختم۔ اوہو، ایک نئی مصیبت۔ اسجد کو آواز دی اور چینی لانے کو کہا۔ باجی، جب تک بازار جاؤں گا اور واپس آؤں گا، کتنی دیر ہو جائے گی؟ پڑوسیوں سے مانگ لوں؟ ہاں، یہی مناسب ہے۔ جاؤ تم ہی لے آؤ، میں حلوہ گرم کر لوں۔ اسجد چینی لینے چلا گیا۔ اشبیل کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے قدموں کی آہٹ سے اس کی آمد کا اندازہ تو لگا لیا، مگر یوں بن گئی جیسے انجان ہے، اور چائے کے برتن سیٹ کرتی رہی۔ مگر برتن سیٹ کرتے ہوئے خیال آیا، یوں انجان بن کر غلطی کی ہے، مجھے فوراً پلٹنا چاہیے تھا اور بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کرنی چاہیے تھی۔ اوہو، پتہ نہیں میں اس کے سامنے یوں الٹی سیدھی حرکتیں اور غلط سلط فیصلے کیوں کرتی ہوں۔ کہاں چھپا دیا ہے آنٹی کو؟ وہ کچھ دیر انتظار کے بعد خود ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ امی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، دوا لینے، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ اچھا، تم نے یوں مسکرا کر بتایا امی ڈاکٹر کے ہاں گئی ہیں، میں یہی سمجھا۔ میں شاید خواہ مسکرائے جا رہی ہوں۔ اس نے پھر رخ موڑ لیا اور محسوس کیا اتنی سردی میں بھی ہلکا ہلکا پسینہ آ رہا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ ثانیہ۔ ہائے، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے تو بے باک سے ہیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہر وقت تمہارے چہرے پر ہوائیاں سی کیوں اڑی محسوس ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں، وہ جی بھر کے شرمندہ ہوتے ہوئے یہی کہہ سکی۔ سب تمہارا اتنا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس اطلاع پر دل ڈوب گیا۔ ہائے، میں کیا کروں، اپنی مرضی سے ہوائیاں تھوڑی اڑاتی ہوں، اور ان کی ذلیل کزنز اسی کوشش میں رہتی ہیں کہ میری کوئی بات پکڑ کر مذاق اڑایا جائے۔ کیا سوچنے لگیں؟ بابا، میں ملنے آیا ہوں، مراقبہ بعد میں ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں سوچ رہی تھی آج کھانے میں کیا کیا پکاؤں۔ وہ اداس تھی اور ان کزنز کو جی بھر کے بددعائیں دینے کو بھی سوچ رکھا تھا، جنہوں نے اشبیل کے سامنے ہمیشہ ثانیہ کا امیج خراب بلکہ برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانے میں کیا پکایا جائے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر بولا، میرا خیال ہے میں نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ تمہاری اتنی مصروف لائف بھلا میرے لیے کہاں وقت نکال سکتی ہو؟ وہ جانے لگا، ایک دم سے ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ہی کے لیے تو بنا رہی ہوں کھانا، پلیز مت جائیں، بیٹھ جائیں۔ وہ منت سماجت پر ہی اتر آئی تھی۔ اشبیل نے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کو دیکھا، یقیناً یہ سب غیر ارادی تھا، ورنہ ثانیہ کب اسے پکڑ سکتی تھی۔ تمہارے ہاتھ بہت نرم ہیں اور ملائم بھی۔ اشبیل نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا کر اطلاع دی۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ چھوڑ دیا اور چہرے کا رخ بھی کچھ موڑ لیا، مگر ہاتھ اب اشبیل کی گرم مضبوط گرفت میں تھا۔ آج میں تم سے بہت اپنائیت محسوس کر رہا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ دل میں مسرت کے پھول سے کھلنے لگے۔ وجہ نہیں پوچھو گی؟
وہ کان میں گنگنایا۔ سنیا کیا پوچھتی، پلکیں جھکا لیں اور سر بھی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں کیا پتا سنیا، اس حلیے میں تم ہماری پرانی گھریلو ملازمہ سے کس قدر مل رہی ہو۔ جی چاہتا ہے تمہیں اسی نام سے پکاروں۔ سچ وہ مجھے بڑی عزیز ہے، اور اس وقت تم بھی۔ جھکی پلکیں اٹھ گئیں، جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا اور جی چاہا ابھی جا کر لباس تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ بال بھی بنائے۔ آج سے پہلے وہ کب اتنے خراب سے حلیے میں اس کے سامنے آئی تھی۔ کیا ہے، کانٹے لگے ہیں میرے ہاتھوں میں؟ نہیں، میں کپڑے تبدیل کرنا چاہ رہی تھی، اصل میں گھر کے کام کر رہی تھی، اس لیے یہ کپڑے پہنے تھے۔ کپڑے بدلنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ ہاتھ چھوڑ کر کرسی پر جا بیٹھا اور اس کے سینے میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ تو میں کسی بھی حال میں ہوں اسے کام والی ماسی ہی لگتی ہوں۔ تم ہر حال میں میری ہو اور اپنی ہر چیز اور ہر رشتہ مجھے عزیز ہے۔ ارے یہ اشبیل نے کہا ہے۔ مارے خوشی کے پلکیں بھیگنے کو تھیں۔ مزید اظہار سے پہلے اسجد اور 3-4 منٹ کے وقفے سے امی چلی آئیں۔ اشبیل اپنے ماموزاد فریحہ کی شادی کا کارڈ دینے آیا تھا۔ ٹھیک 10 روز بعد فریحہ کی شادی تھی۔ اشبیل نے کارڈ دیا اور زبانی بھی تاکید کی۔ فریحہ کی شادی سنیا کے لیے اچھی خبر تھی۔ وہ اشبیل کی بے تکلف دوستوں میں سے تھی۔ ابھی 2 ماہ پہلے جب اس کا رشتہ اپنے پھپھوزاد ساجد سے ہوا، تب سنیا کو خاصا سکون محسوس ہوا اور شادی کی خبر اور بھی اچھی لگی۔ امی نے اسے کھانے پر رکنے کو کہا مگر وہ جلدی میں تھا، پھر کسی روز پر ٹال کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کھانا کھا لیتے۔ آج تو سنیا بے حد خوش تھی۔ اس کا اظہار اسے اعتماد بخش گیا۔ مجھے پتا ہے تم بہت اچھا پکاتی ہو، پھر کسی روز آؤں گا، فرمائش کر کے بہت کچھ پکواؤں گا۔ یا مالک، یہ اشبیل ہی ہے نا؟ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج کا دن کتنا اچھا ہے۔ اسی خوشی میں اس سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے کے بعد اس نے نہا کر اپنا پسندیدہ بلو سوٹ پہنا تھا۔ امی کے کہنے پر کھانے کی ٹیبل پر تو آ گئی تھی، مگر خوشی کی زیادتی بھوک اڑا لے گئی تھی۔ امی، میں فریحہ کی شادی پر 2 سوٹ بنواؤں گی۔ وہ کپڑے سلوانے کی شوقین ضرور تھی مگر فضول خرچ نہیں تھی۔ شادی بیاہ کے موقع پر سلوائے گئے سوٹ قیمت بھی خاصی رکھتے تھے، اس لیے امی نے اس کے فیصلے سے اختلاف کیا اور بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے نئے جوڑے بنوانے کی۔ عید پر تمہاری آنٹی اور تایا جان جو سوٹ لائے تھے اس کا کلر بھی خوبصورت ہے اور کام بھی نفیس ہے۔ اس کے علاوہ تم نے پچھلے مہینے ہی تو مہندی کلر کا سوٹ بنوایا تھا جس پر سبز اور براؤن موتیوں کا کام ہے، وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اور تمہارے پاس کئی ایسے سوٹ ہیں جن سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ امی، اب جو سوٹ تایا جان لائے ہیں وہ تو اشبیل اور نیلو نے بھی دیکھا ہوگا، اور میرے پاس جو باقی کپڑے ہیں ان میں سے بھی اکثر ان کے ننیال والے دیکھ چکے ہیں۔ ایک تو آئے روز ان لوگوں کے ہاں تقریبات منعقد ہوا کرتی ہیں، اور آپ بھی بس ہر جگہ میری حاضری ضروری سمجھتی ہیں۔ اگر ایسا کہتی ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے امی، فی الحال تو میرے سوٹوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تم خود بھی سمجھدار ہو، جاب بھی کر رہی ہو، جانتی ہو پیسہ کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے۔ پھر ابھی ہمیں فریحہ کے لیے اچھا سا گفٹ اور اس کے دولہا کو سلامی بھی دینا ہوگی۔ واقعی امی ٹھیک کہتی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ سوچا تھا اس مرتبہ بہت اچھے سے کپڑے بنوائے گی، اتنے اچھے کہ اشبیل کی امیر کزنز بھی بس دیکھتی ہی رہ جاتی، مگر ضروری نہیں سب کچھ ہماری سوچ کے مطابق ہی ہو۔ امی بھی مجبور ہیں اور مجھے بھی ایسا کوئی دکھائی نہیں دیتا جس سے ادھار پکڑ سکوں۔ اس نے یہ مسئلہ چھوڑ دیا اور ایک بار پھر اشبیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اسکول سے لوٹی، ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے اندازہ ہوا کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ اس نے توجہ نہیں دی اور کمرے میں آ کر اپنا بیگ اور بچوں سے لیے گئے ٹیسٹ الماری میں رکھ کر لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ منہ دھو کر تولیے سے پہنچ رہی تھی جب اسجد نے آ کر بتایا تایا جان آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، مگر آج یکم تو نہیں ہے؟ کمال ہے، کیا تایا جان صرف یکم کو ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، آ سکتے ہیں مگر وہ مصروف بھی تو بہت ہیں، یکم کو آتے ہیں رقم دینے کے لیے۔ میں اس لیے حیران ہوئی تھی۔
अब उनकी मोहब्बत और खुलूस की तौहीन मत करो बाजी। खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ वो हमें बहुत चाहते हैं। अच्छा अब खाना खाने ना बैठ जाना, अम्मी बुला रही हैं, पहले ताया जान को सलाम कर लो। वो दुपट्टा सलीके से ओढ़कर चली आई। ताया जान हाथ में चाय का कप लिए बैठे थे, उसे देखकर जल्दी से कप मेज़ पर रखा और मुस्कुराते लबों के साथ उठ खड़े हुए। आ गई मेरी बेटी। वो इसी तरह अपने साथ लगाकर बहुत प्यार से मिला करते थे। आज तो खाना खाकर जाइएगा, आप हमेशा जल्दी में होते हैं। ओहो भाई क्या करूं, आज फिर जल्दी में हूँ। चाय पी ली है, तुम्हारा इंतज़ार था बस, 5 मिनट मज़ीद फिर मुझे जाना है। अब वो क्या कहती, उनके पास बैठ गई। उन्होंने वॉलेट से कुछ रकम निकाली और उसे थमाते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मगर क्यों ताया जान? आज से पहले वो हमेशा रकम अम्मी को दिया करते थे, और वो भी उन दोनों की गैर मौजूदगी में। फरीहा की शादी है, तुम जानती हो। तुम्हारी आंटी की भांजियाँ भतीजियाँ महंगे से महंगे बुटीक से कपड़े खरीदती हैं, बाकी भी बहुत शॉपिंग होती है उनकी, और मैं चाहता हूँ मेरी शहजादी बेटी भी किसी से कम ना दिखाई दे। यकीनन अम्मी ने आपको मेरी ज़िद के बारे में बता दिया होगा। वो शर्मिंदा थी। नहीं सनिया, मैंने तुम्हारे ताया जान से कुछ नहीं कहा। फिर अम्मी उनसे बोली, भाई साहब आपकी मैं एहसानमंद हूँ और हमेशा रहूँगी, लेकिन ये बच्चे अगर जान लें कि चादर देखकर पाँव फैलाना ही बेहतर होता है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। राफिया कैसी बातें करती हो, हमारी चादर कोई छोटी थोड़ी है। मैं इन बच्चों का ताया तो हूँ, मगर तुम्हें बहन कहा है, इस रिश्ते से मामू भी हूँ। मेरे पास जो कुछ है तुम लोगों के लिए भी है, बिला तकल्लुफ़ ले सकते हो। फिर उन्होंने हज़ार के 6 नोट सनिया के हाथ पर रखे और कुछ रकम अजद के हवाले कर दी। मगर ये तो बहुत ज़्यादा है ताया जान। वो हिचकिचाई। ज़्यादा तब होते जो मैं नीलम को इससे कम देता। उसने मुझसे अपनी शॉपिंग के लिए 6,000 मांगे थे, और मैं अपनी बेटियों में नाइंसाफ़ी कैसे कर सकता हूँ। उनकी इस कदर मोहब्बत पर उसकी आंखें भीग गईं। अम्मी और अजद भी ऐसी ही सिचुएशन का शिकार सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। ताया जान के जाने के बाद उनके लाए हुए फल और पाइनएप्पल केक यूं ही सामने पड़ा था, और ये तीनों अब तक इसी कैफियत में थे। हालांकि आज से पहले उनके जाते ही अजद सब खोलकर चेक करते हुए खुशी से नारे लगाता और फिर खाने के लिए बैठ जाया करता था। ताया जान बहुत अच्छे हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे सर पर मौजूद हैं। खामोशी को सनिया ने तोड़ा था। अम्मी ने अज़बात में सर हिलाया और बोली, तुम दोनों उनके इस खुलूस और मोहब्बत को हमेशा याद रखना और कदर करना। अम्मी ये रकम तो बहुत ज़्यादा है, मैंने रात को ही फंक्शन के दिनों में जो कपड़े पहनने हैं सब सेलेक्ट कर लिए थे, और इन्होंने पैसे दिए हैं, तो चलिए एक जोड़ा ले लेती हूँ और एक सैंडल। बाकी की रकम आप रख लें, देने दिलाने में काम आएगी। जीती रहो मेरी बेटी, तुमने मेरी फ़िक्र कम कर दी है, वरना मैं तो यही सोच रही थी फरिया को किस तरह कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। कुछ पैसे मुझसे भी ले लें। अजद ने भी फर्माबरदार और ज़िम्मेदार बेटे का किरदार अदा किया। इस तकरीब से पहले एक रोज़ शाम को जब अम्मी और अजद टीवी के सामने बैठे थे और वो चाय बनाने के इरादे से किचन में आई थी, आंटी और नीलो चली आईं। मिलने मिलाने के बाद बताया उधर मार्केट में शॉपिंग के लिए आए थे, पसंद तो कुछ नहीं आया, फिरते फिराते इतना टाइम हो गया। अच्छी सी चाय पिलवाइए, समोसे हम साथ लेके आए हैं। सनिया चाय लेकर आई। आंटी शादी की तैयारी के बारे में बताती रहीं, और ये भी कि फरीहा ने साफ कह दिया है कि अब जो शॉपिंग बाकी है वो अशबील के साथ जाकर उसकी पसंद से करेगी। बस अशबील ऑफिस से आता है, उसके साथ चला जाता है, दोस्ती भी तो बहुत है दोनों में। छोड़े मम्मा, खाक दोस्ती है। ये फरीहा बाजी सख्त मतलब परस्त हैं, पता है ना। भाई के साथ जाती हैं तो कभी चाइनीज़, कभी आइसक्रीम, कभी दही बड़े और कभी चाट। हाँ है तो वो बहुत चटोरी। आंटी हंस पड़ी थी। कभी मेरे लिए भाई के पास इतना वक्त होता ही नहीं है। फजूल की बातें ना करो नीलो, भाई से बदगुमानी अच्छी बात नहीं, कितना प्यार करता है वो तुमसे। नीलो ने शाने उचकाए और सनिया से बोली, इन समोसों के अलावा चाय के साथ क्या मिल सकता है। सच्ची इतनी भूख लगी है, बाज़ार में अम्मी ने कुछ खाने नहीं दिया, अब जी चाहता है ढेर सारी मज़े मज़े की चीज़ें खाऊं। हाँ गाजर का हलवा बनाया हुआ है और शामी कबाब भी हैं। वाओ, फिर तो मज़ा आ गया। केचप तो होगा ना? बिल्कुल है। सनिया मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। भूखी न दीदी? आंटी ने नीलो को डांटा। रहने दो राफिया भाभी, ये तो इसका अपना घर है। अम्मी ने जेठानी को मना किया।
ہاں تو گھر میں بھی اسی طرح ڈانٹ کھاتی ہے. سچ ہے میں نے آج تک کسی لڑکی کو اتنا کھاتے نہیں دیکھا. پکانے کو کہو تو سنتے ہی تھکن ہونے لگتی ہے. کھاتے ہوئے نہیں تھکتی. یہ حلوہ اور کباب سنیا نے بنائے ہوں گے. امی کی طرف سے اسبات میں جواب آنے پر بولی. میں تو اتنی عمر ہونے کو آئی ہے پکاتے پکاتے، مگر آج بھی نہ تو اچھا پکاتی ہوں نہ ہی اتنی محنت والی چیزیں پکاتی ہوں. سنیا آ جائے گی تو اس کے تایا کا گلہ دور ہو جائے گا. وہ بہت خوش رہنے لگی تھی اور اس نے یہ جان لیا تھا خوشیوں کا سبب آتے جاتے موسم نہیں، دل کا موسم ہے. جب دل کا موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں. اشبیل اسے پسند کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. اوہ، آج سے پہلے مجھے کہاں اندازہ تھا کتنے اچھے دن میں نے اداس رہ کر گزار دیے، مگر اب اداس نہیں رہوں گی. اب میں محسوس کرتی ہوں پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہو گئی ہوں. اشبیل کی ماڈرن طرح دار کزنز کے سامنے جھجک نہیں جاؤں گی. جب وہ مجھے چاہتا ہے، مجھے سراہتا ہے، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ وہ رات کو خوشگوار احساسات کے ساتھ سوتی تھی اور صبح ایک اچھی نیند کے بعد بیدار ہوتی تھی. اس کے مزاج میں شگفتگی آ گئی تھی اور اس بات کو اس کی ساتھی ٹیچرز نے بھی محسوس کیا تھا. تم اب خوش رہنے لگی ہو سنیا. کیا کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے؟ عذرا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. مجھے ایسا ہی لگنے لگا ہے جیسے کسی خزانے کی مالک ہوں، خوشی کے خزانے کی مالک. وہ ہنس پڑی تھی. تم پیاری تو ہو، ہنستے ہوئے اور بھی پیاری لگتی ہو. میری کزن کی شادی ہے، اس سلسلے میں مجھے شاپنگ کرنا ہے. تم میری مدد کرو گی؟ ضرور، جب تم چاہو. میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں. عذرا کے ساتھ جا کر اس نے ایک سوٹ اور ضرورت کی دوسری اشیاء بہت شوق سے خریدی. کیا بہت ہی قریبی عزیزوں میں ہے یہ شادی؟ عذرا نے پوچھا تھا. میری آنٹی کی بھتیجی ہوتی ہے. اچھا، پھر شاید تمہاری بھی دوستی ہوگی اس سے. اس نے بس سر ہلا دیا. کیا بتاتی، تیاری فریحہ کی شادی کی خوشی میں تھوڑی ہے. تمہارا منگیتر بھی وہاں ہوگا؟ ہاں ظاہر ہے، اس کی تو کزن ہی نہیں دوست بھی ہے فریحہ. یار، ایک بات ہم ساتھی لڑکیاں اکثر کرتی ہیں، تمہارا منگیتر گاڑی رکھتے ہوئے بھی آج تک تمہیں پک اینڈ ڈراپ کرنے نہیں آیا. کیا وہ تم سے رشتے پر خوش نہیں؟ اف، لوگ بھی اندازے لگانے میں کتنے تیز ہوتے ہیں. اس نے کوفت کے عالم میں سوچا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی. نہیں، تم لوگ بالکل غلط سوچ رہی ہو. پھر کیا وجہ ہے؟ عذرا کو کرید لگی تھی.